بلوچستان پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے۔ یہ قدرتی وسائل سے مالا مال ہے۔ پاکستان کے علاوہ ایران میں بھی بلوچستان نامی صوبہ موجود ہے، جبکہ افغانستان کے جنوب میں نیمروز، ہیلمنڈ اور قندھار صوبوں میں بھی بلوچ آبادی موجود ہے۔ 3 ممالک پر مشتمل یہ علاقہ مشترکہ طور پر بلوچستان ریجن کہلایا جاتا ہے۔ کچھ عرصے سے پاکستانی صوبہ بلوچستان میں بغاوت کے نام پر دہشت گردی کا ایک سلسلہ ہچکیاں لیتا دکھائی دیتا ہے، جسے ہمارے سیکیورٹی ادارے بخوبی ہینڈل کر رہے ہیں، لیکن اس معاملے کا وقتاً فوقتاً سر اٹھانا اور دہشت گردوں کا نیٹ ورک فعال رہنا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اس سب ڈرامے کے پیچھے پڑوسی ملک کی گندی سیاست شامل ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ ہمارے انٹیلیجنس اداروں نے بھارتی نیوی کے آفیسر اور خفیہ ایجنسی را کے جاسوس کلبھوشن یادو کو 2016 میں بلوچستان سے گرفتار کیا۔ یہ بھارتی جاسوس پاکستان میں علیحدگی پسندوں کو تعاون فراہم کرنے اور ملک میں فرقہ وارانہ فسادات کو ہوا دینے جیسے خطرناک جرائم میں ملوث پایا گیا۔ کلبھوشن یادو نے پاکستان میں دہشت گردوں کی مالی معاونت کا نہ صرف اعتراف کیا بلکہ کراچی میں بدامنی پھیلانے سمیت بلوچستان میں بھارتی کردار کی کنفرمیشن بھی کی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے۔ بھارت کی پاکستان سے دشمنی کوئی نیا ٹاپک نہیں۔ بھارت جو کہ رقبے میں بہت بڑا ہے لیکن اس کا دل اتنا ہی چھوٹا ہے۔ پاکستان مخالف سرگرمیوں میں ہندوستان ہر حد پار کر جاتا ہے۔ بلوچستان میں بھی بھارت نے دہشت گردوں کی نہ صرف مالی امداد کی کوششیں کی ہیں بلکہ انہیں اسلحہ فراہم کرنے کا ٹھیکہ بھی اٹھا رکھا ہے۔ بلوچستان نیشنل آرمی، جس کا صفایا پاک آرمی نے کیا، اس کے سابق کمانڈر سرفراز احمد بنگل زئی نے سرنڈر کرنے کے بعد ہوش اڑا دینے والے انکشافات کیے، جن میں سب سے اہم بلوچ بغاوت کے پیچھے بھارتی انوالومنٹ شامل ہے۔ بنگل زئی نے کہا کہ ان کا خیال تھا کہ ان کی مسلح جدوجہد بلوچوں کے حقوق کے لیے ہے، لیکن بعد میں احساس ہوا کہ بلوچوں کا خون اپنے اپنے مفادات کے لیے قربان کیا جا رہا ہے۔ جی ہاں، دیکھیں یہاں پر جو ہے ابھی یہ سلسلہ جاری ہے، غلط پروپیگنڈے کر کے لوگوں کے ذہنوں میں یہی بات لائی جاتی ہے کہ بلوچ کے حقوق نہیں دیے جا رہے، بلوچ کے ساتھ جو ہے ظلم کیا جا رہا ہے۔ اگر اس کو باریک فنی سے دیکھا جائے، حقیقت اگر اس چیز کو دیکھا جائے تو بلوچ اپنے بلوچ کے ساتھ خود ظلم کر رہا ہے۔ بنگل زئی جو ایک عرصہ ان علیحدگی پسندوں کے درمیان گزار چکے، ان کے مطابق ان تمام سازشوں میں بھارت ملوث ہے۔ اچھا، اس الزام میں کتنا وزن ہے کہ بھارت کی طرف سے اور دیگر ہوسٹائل ممالک کی طرف سے ان لوگوں کو سپورٹ فراہم کیا جاتا ہے؟ وہ لوگ جو بی آر اے، بی ایل اے یا بی ایل ایف کے لیڈرز ہیں، وہ تو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ نہیں، ان کی ساری موومنٹ انڈیجنس ہے اور کسی بیرونی طاقت کا اس میں ہاتھ نہیں ہے۔ جی ہاں، ضرور وہ لوگ تو اس چیز سے جو ہے انکار کریں گے۔ بھارت کی یہاں پر ملوث یہ بالکل ان کے شواہد ہمارے ساتھ جو ہے موجود ہیں۔ ان کے کافی لوگ اپنے جو ہے راہ نے چھوڑے ہوئے ہیں، جو سوشل میڈیا کے ذریعے اور میڈیا کے ذریعے اپنے کو میڈیا کے لوگ جو ہے شو کر کے لوگوں کے ساتھ رابطہ کر کے پھر بعد میں اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے انہیں مختلف ٹارگٹس دیے جاتے ہیں۔ ہر ٹارگٹ پہ انہیں جو ہے پیسے دیے جاتے ہیں۔ یہ بالکل حقیقت ہے۔ اگر کوئی انکار کرتا ہے تو وہ اپنے ان گناہوں کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہے۔ پاکستان کو کمزور کرنا اور پاکستان کا امن برباد کرنا بھارت کی اولین ترجیح ہے۔ بھوک سے بھرا ہوا بھارت اپنے ہمسایوں کو کبھی خوشحال نہیں دیکھ سکتا۔ پاکستان مخالف جنون نہ صرف بھارت کی حکومتی سطح کی کارروائیوں میں نظر آتا ہے بلکہ بالی ووڈ اور بھارتی ڈرامہ انڈسٹری بھی پاکستان مخالف کانٹینٹ پروڈیوس کرتی آ رہی ہے۔ پاکستانی بلوچستان میں بھارت کی خفیہ کارروائیوں کا ذکر اکثر بھارتی فلموں میں ہونے لگا ہے، اور اب تو یہ خود کھلم کھلا اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ بھارت پاکستان میں کارروائیوں میں مصروف ہے، جبکہ وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ دوسرے ممالک کے اندرونی معاملات میں دخل اندازی دراصل دہشت گردی کہلاتی ہے۔
دنیا کے سامنے رو رو کر کشمیر میں پاکستانی کردار کا ذکر کرنا بھارت کا شیوا ہے، جبکہ کشمیر بھارت کا حصہ ہے ہی نہیں۔ دوسری طرف بلوچستان جو کہ پاکستان کا ایک صوبہ ہے، وہاں دہشت گردوں کو معاونت فراہم کرنا بھارت کے شدت پسند اور کرمنل مائنڈ سیٹ کو ایکسپوز کرتا ہے۔ ایسے بھی کئی واقعات دیکھنے میں آئے ہیں جہاں انسانی حقوق کے نام نہاد علمبرداروں کے کردار کھل کر آیا ہوئے ہیں۔ مسنگ پرسن کے ایشو کو منفی رنگ دینے میں کوئی کسر نہ چھوڑنے والے یہ کردار اس وقت منہ چھپاتے پھرتے ہیں جب دہشت گرد کارروائیوں میں انہیں مسنگ پرسنز کے ملوث ہونے کے ثبوت ملتے ہیں۔ دہشت گردی کے ایسے کئی واقعات ہیں جن میں خودکش بمباروں کی شناخت ایسے فرد سے ہوئی ہے جسے مسنگ پرسن ڈکلیئر کر کے رونا رویا جاتا رہا ہو۔ ملکی اداروں کو بدنام کرنے میں پیش کلعدم دہشت گرد تنظیم BLA کی سازشیں کئی بار بے نقاب ہو چکی ہیں۔ نوشکی کا رہائشی طیب بلوچ عرف لالا، جسے مسنگ پرسن قرار دے کر FIR تک کٹوا لی گئی تھی، وہ بعد میں بیلا کے مقام پر FC کیمپ پر ہونے والے خودکش حملے میں شناخت کیا گیا۔ تربت کے کریم جان کو مئی 2022 میں بطور مسنگ پرسن بتایا گیا، جبکہ یہی کریم جان گوادر حملے میں دہشت گردی کرتے ہوئے مارا گیا۔ کہ یہ مسنگ پرسن ہو گیا، لیکن یہ مسنگ پرسن نہیں تھا، یہ مجید بلگر کے ساتھ گیا تھا، لیکن لہٰذا ہم جیسے کہتے ہیں کہ یہ مسنگ پرسن نہیں تھا، وہ خود گیا تھا۔ لاپتہ افراد میں شامل امتیاز احمد ول رضا محمد بھی دہشت گرد کارروائی کے دوران مارا گیا۔ عبد الودود ساتکزئی نامی دہشت گرد مچھ حملے میں مارا گیا، جبکہ اسی شخص کی بہن اگست 2021 سے بھائی کی گمشدگی کا کہہ رہی تھی، جو بعد میں دہشت گرد نکلا اور سیکیورٹی اداروں کے ہاتھوں مارا گیا۔ ان سب کرداروں کے تانے بانے بھارت سے جا ملتے ہیں۔ انسانی حقوق کے نام پر اپنے ہی اداروں پر بیجا تنقید کرنے والے آگے چل کر خود دہشت گردوں کی پشت پناہی میں ملوث نکلتے ہیں۔ ایسے میں ہمارے سیکیورٹی اداروں کا کردار نہایت مخلصانہ ہے۔ ریاست نہ صرف اپنی طرف لوٹ آنے والوں کو معاف کر رہی ہے، بلکہ ان نام نہاد انسانی حقوق کے علمبرداروں کو بھی کئی مواقع پر نرم انداز میں تنبیہ کی جا چکی ہے۔ بہرحال حقائق سے پردہ اٹھانا بھی ریاست کی ذمہ داری ہے۔ ہم سب کی ترجیح پاکستان ہے اور پاکستان سے دشمنی قابل قبول نہیں۔ بھارت کا مجرمانہ کردار آج دنیا کے سامنے ہے۔ کینیڈا ہو یا امریکہ، برطانیہ ہو یا آسٹریلیا، یہاں تک کہ نیوزی لینڈ نے بھارت کے دوسرے ممالک میں دہشت گرد کارروائیوں میں ملوث ہونے کے ناقابل تردید شواہد حاصل کر لیے ہیں۔ ویسے بھی بھارت خود اپنی فلموں کے ذریعے یہ پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ ہم دوسرے ملکوں میں کارروائیاں کرتے آ رہے ہیں۔ بھرم بازی اور غرور میں لپٹا ہوا یہ اعتراف جرم اب ساری دنیا دیکھ رہی ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو پلیز لائک، شیئر اور کامنٹ کرنا نہ بھولیے۔